اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات ہے، بعض چیزوں سے بندہ گھبراتا ہے، اوائڈ کرتا ہے۔ مثلا اپنا کوئی اس کی کمی سمجھے اپنے آپ میں تو اس کا ذکر کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ اگرچہ فیملی تو بزنس مین، خاصے ٹرانسپورٹرز، لیکن درمیان میں گڑبڑ ہو گئی۔ نشیب و فراز زندگی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب ذرا چودھری ٹائپ بندے تھے تو برداشت کم ہی کرتے تھے۔ شیخ فیملی ہو کر بھی ان کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے لوگ ان کو خان صاحب کہتے تھے۔ تو میرا دل کہ میں یا دوست کہتے کہ یہ تواڈے کول انیاں پرانیاں گلاں نے تے اینے واقعات نے، تسی اسسٹنٹ کمشنر رہے ہو، اے ڈی سی جی رہے ہو، ڈی سی رہے ہو، کمشنر، یہ تواڈی لائن ہے سارا نا، وکالت کردیاں سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہو، تے جناب تسی اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات جڑے نے وہ قلم بند کرو، کتاب لکھو۔ میں کہ یار میرا کوئی ایسا میں تیل کوئی نہیں مارے، تو میں کو اپنے واقعات نو نا ایڈا سمجھدا نہیں اس قابل کہ میں لوگاں نال شیئر کراں تے اپنی چودر جگاواں یا اپنے منہ میاں میٹھو بنا اپنی تعریف کراں کہ میں بڑے مار کے مارے نے زندگی کوئی گل نہیں۔ لیکن پچھلے دنوں میں صبح 7 ਤੋਂ 8 پروگرام آندا ہے، پیام صبح، اس انیک احمد صاحب آندے نے، ہوں تو کیئر ٹیکر منسٹر ہو گئے نے فار ریلیجیس افیئرز۔ تو اس کے بعد 8 بجے تک ہوندا ہے، پھر عمران خان، فلانے خان، کنے خان، وہ سارے انہوں دی سیاسیات سنتے رہنے ہیں۔ تے کامران خان کے ساتھ کہنا میں وہ چاہنا تھا، منہ عمران خان نکل گیا۔ کامران خان کے ساتھ بڑی اچھا گلاں انہوں نے۔ 9 بجے پھر پروگرام آندا ہے حسب حال۔ وہ حسب حال جڑا وہ سہیل احمد ہے، وہ مینوں اچھا کامیڈین لگدا ہے کہ وہ کوئی گری ہوئی گلاں بھی اخلاق تو نہیں ہوندیاں، کوئی بدتمیزیاں بھی نہیں ہوندیاں، اور گلاں انجوائے کرنے والیاں بھی ہوندیاں نے۔ تو انہیں ایک گل کیتی جس تو میں سٹیمولیٹ ہویا۔ انہیں کسے بندے دا ذکر کیتا کہ جی وہ فلانا بندہ انہیں اتنی ترقی کیتی کہ انہیں بڑے فخر نال ذکر کیتا ہے کہ میں بہرا گری بھی کیتی ہے، تو ہوں وہ فلانے ضلع ایس ایس پی لگا ہوا ہے، تو انہیں یہ کیتا وہ کیتا، بڑی لمبی چوڑی۔ اس نے بڑی اپریسیشن دی اس کو، اس افسر کو، اور کہا دیکھو جی یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی ساری ہسٹری بیان کر دی ہے اور کوئی سنگا شرم نہیں کی تھی، کوئی اس میں سبکی نہیں کی۔ تو دیکھو جی کڈی گل۔ میں چونکہ سچی بات ہے 2-3 مہینے سے یہ چینل پہ لگا ہوا ہوں، یوٹیوب کے چینل۔ اصل میرا مقصد تو اپنی جو این جی او ہے، فاؤنڈیشن ہے، ٹرسٹ ہے، یہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، ایبریویشن از ہیلپ، موٹو از ہیلپ فار آل، تو اس کے لیے کیا میں نے کہ میں اس کا تعارف کراؤں گا لوگوں سے، کل عالم سب لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کام ہے۔ اس میں ایک سکول کھولا، ایک ہاسپٹل کھولا، ایک ووکیشنل سینٹر کھولا فار ویمن اسپیشلی، تو وہ چل رہا ہے 1997 سے۔ میں اس کی ترویج چاہتا تھا کہ وہ پہلے تو اس کو بھی میں نہیں کرتا تھا، ہمارے ڈونرز بڑے اللہ والے،
وہ کہتے ਭਾجی سواد ضائع ہو جائے گا، اے جی اسی شو کیتا تھے 10 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا دی ہے۔ میں نے کہا یار بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی یہ چھوٹی سل لگا دیتے ہیں جس میں سارے ڈونرز جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کے نام لکھ دے۔ وہ کہا نہیں نہیں جناب نہیں، اے نہیں کرنا، اے سر نہیں، اے نہیں کرنا، سواب ضائع ہو جائے۔ اب میں نے ان کو قائل کیا یار چھوڑو، اب میں نے کہا آپ نہیں بھی مانتے تو میں اب اس کی تشہیر کرنے لگا ہوں۔ بھائی میں اس کو زیادہ بڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں اٹیچڈ، اور اس کے ساتھ پھر کالج بنانا چاہتا ہوں میڈیکل، اور پھر میں اس کو بہت بڑے پیمانے پر تعلیم کو بھی، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ووکیشنل، ان تینوں کو بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا بجایا تو وہ مان گئے۔ اب جناب ادھر آتے ہیں کہ میں نے پھر سچی بات ہے آئی فیلٹ انکریجڈ سہیل احمد کی اس بات سے کہ دیکھو جی یہ ہوتی بڑی عظمت جے، بڑی گریٹنس جے کہ انہیں اپنا دسی بیک گراؤنڈ کہ میں بڑے لو سسٹم بھی چلتا رہا لیکن میں مقابلے کے امتحان گیا کہ میں کامیاب ہویا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ ہوں میں بڑا افسر لگا ہوا۔ وہ میں سچی گل ہے پھر ہولی 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 ایک مہینے ڈیڑھ کی گل ہے میں دیکھی تو میں نے اپنے آپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کوئی گل نہیں اختر علی مونگا، ہوں تیرا بھی تو اخیر ہے، اینی عمر ہو گئی ہے، ہوں کیڑی گل ہے، کوئی بندہ جو مرضی تاثر بنا لے، اگر تیرے بارے جو بھی کہنے گے کہ یار بڑا لو سٹارٹ سی بندے دا تے کی سی، لو جی دسو پچھوں تے اے سی نا تے ہوں کی بنیا پھردا ہے۔ میں کہن سانوں کی فرق پیندا ہے، ہوں کیڑا اسی کرے معاشقہ لڑانا ہے، کوئی شادی مادی کرنی ہے، کوئی سسٹم ایسا کر، ٹھیک ہے یار جو مرضی سمجھ لو، نالے جو اسی ہیگے ہاں وہ ہن ہیگے ہاں اور ہن سارے جہان نو پتہ ہے کی ہے گیا۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں بنتا تو اللہ مالک ہے، ساڈی صحت تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ میرا جناب تعلق شرکپور شریف نال ہے، یہ کدی لاہور ضلع دی تحصیل ہوندی سی، پھر کدی گجرانوالے دی تحصیل رہی، پھر جناب ضلع اس طرح، پھر اللہ جانے کی ہوندا رہا کہ یہ سب تحصیل ہو گئی۔ ساڈے ویلے زیادہ سب تحصیل ہی رہی ہے تے ہون تحصیل بن گئی ہے۔ اگر یہ چھوٹی جی تحصیل ہے 8 یونین کونسلاں دی، لیکن چلو ہن اسی یہ کہہ سکنے ہاں کہ شرکپور شریف جڑی نا وہ تحصیل ہے۔ ضلع شیخوپورہ 1921 کے 22 بنیا سی تے اس دے بعد میں جتھے جتھے بھی اسسٹنٹ کمشنر رہا وہ ساریاں چھوٹیاں جگہ وڈے سٹیٹس ہو گیا ہوتے۔ مثلا میں نارووال اسسٹنٹ کمشنر رہا 1974 میں جناب وہ بھی ہوں ضلع بن گیا۔ میں ڈی سی گجرانوالہ رہا تو وہ مثلا حافظ آباد سی ضلع بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ رہا اگرچہ عرصہ ہو گیا کافی تو ہوں وہ بھی ضلع بن گیا۔ ایویں ساری منڈی باؤدین وغیرہ جدھر بھی نظر مارو تو میں کسی لیے اپنے پنڈ بھی جانا، میں نا تسی اسی سارے کڈے نکمے لوگ آ، اور دیکھو چھوٹیاں چھوٹیاں جگہ والے کرے دی کرے پہنچ گئے ہیں۔ تسی کدی غور کیتا ہے کہ تسی اپنا ایز اے سب ڈویژن تحصیل ضلع یہ وہ تسی اپنا سٹیٹس بلند نہیں کر سکے، یہ مطلب ہے اسی نکمے لوگ آ۔ چلو وہ پھر ویریس ریزنز آر پٹ فارورڈ بائی دی پیپل ٹو جسٹیفائی دیئر کنڈکٹ کہ جی گل ہے لاہور دے قریب ہے، نالے دریائے راوی نال بہندا سی، دریائے راوی نے بڑی مار ماری ہے، بڑے علاقے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو زمیناں ساریاں
تو جناب ایس گل تو ٹرین نہیں چل سکی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، تو میں نے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے شرک پور شریف، وہاں میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا انسان بنا کے بھیجا اور توفیق دی میاں شیر احمد صاحب کے علاقے میں پرورش پانے کی۔ تو جناب ہماری فیملی، شیخ فیملی، اچھی بزنس کاروباری، ہمارے والد صاحب بھی ان میں سے ایک تھے۔ بس ایسا سسٹم غلط ہوا، انہوں نے اپنی طرف سے اچھائی کی کہ وہ ٹرانسپورٹ بیچ کے تو جنرل مرچنڈائز میں چلے گئے، ان کی تباہ یہ نہیں تھی تو ناکام ہوئے۔ اس کے بعد پھر کئی سال ناکامی ہی کا سلسلہ رہا، اور میں نے جب آئی ایم دی ایلڈسٹ، میں نے جب مطلب اس قابل ہوئے کہ اسکول میں داخل سے، وہاں ایک تو سرکاری اسکول بھی کوئی نہیں، ہماری برادری نے ایک اسلامیہ پرائمری اسکول ایک بنایا تھا، اس میں پڑھتا رہا۔ اس میں ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے، بڑے ٹاٹ بھی بڑے ردی سے ہوتے تھے، اور جو صفحے ہوتی تھی بڑے مشکل سے وہاں پڑھائی ہوتی، ٹیچر بھی بیچارے جو کسی اور جگہ معاشرے میں نہیں سنبھال سکتے تھے، وہ وہاں شرک پور شریف میں ٹیچر لگ جاتے تھے۔ تنخواہ بڑی، کوالیفیکیشن تو کوئی خاص ہوتی ہی نہیں تھی، وہ میٹرک پاس، مڈل پاس تو بڑے کافی نے جی، انہیں جماعتیں ہی سانوں کافی نے۔ تو وہ جناب ان سکولوں میں پڑھتا رہا ہوں، اور پڑھ کے میں نے شرک پور شریف سے میں نے پرائمری پاس کیا۔ اس وقت پرائمری 4 جماعتوں تک ہوتی تھی، اور 5ویں جماعت جو ہے یہ ہائی اسکول میں جاتی تھی۔ شرک پور میں ہائی اسکول بہت بڑا اسکول ہے، وہ بڑا پرانا ہے، اللہ بھلا کرے جنہوں نے اس وقت اتنا لمبا چوڑا، بڑی لمبی چوڑی زمین، اس کے ساتھ گراؤنڈ بڑی اچھی، ہاکی کی گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، فلانی گراؤنڈ، بہت اچھے۔ اب تو خیر کالج والج بن گئے ہوئے، لیکن اس وقت یہ ہائی اسکول ہی بڑی مشکل سے، چاروں طرف کتنے علاقے میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، سارے لوگ قرب و جوار کے وہاں بچے آتے تھے، باقاعدہ ہاسٹل تھا، وہاں پڑھتے تھے۔ تو میں 5ویں جماعت میں نے وہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس وقت کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، بڑی معمولی، پتہ نہیں 1 روپیہ یا اس سے بھی کم ہوتا تھا، بہت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں پڑھاکو کہتے ہیں نا جو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہو، کیونکہ ہماری فیملی میں ہمارے والد صاحب بھی اس وقت کے پرانے صحیح قسم کے میٹریکولیٹ تھے، وہ 40s کے، تو بہت، مجھے تو پوری طرح یاد بھی نہیں ہے، تو ان کی ہینڈ رائٹنگ A1، خط و کتابت زبردست، اردو بڑی زبردست، انگریزی بڑی زبردست، یہ سارے سلسلے یہ خاندانی چلا آ رہا تھا۔ ہمارے دادا جی بھی اسی طرح، پردادا جی بھی اسی طرح، پڑھائی لکھائی میں ٹھیک ٹھاک تھے، خاندانی طور پہ ہی پڑھے لکھے۔ تو میں آئی بینگ دی ایلڈسٹ، باقی سارے بھائی چھوٹے تھے میرے، تو میں وہاں میٹرک تک وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو میں کچی پکی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک میں کلاس کا مانیٹر رہا، پڑھائی شڑائی میں اچھا ہونے کی وجہ سے، اور لائق بچوں میں شمار ہوتا تھا، اور نمبر شمبر بھی خاصے لیتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، میں اب NGO بنا رکھی ہے نا، اس میں سکول ہے، بہت
دیر سے چل رہا ہے. تو میں وہاں بھی ٹیچرز کو یا پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار آپ کیسے لوگ ہو, آپ کہتے ہو کہ بچے کے لیے ٹیوشن بڑی ضروری ہے. ٹیچنگ سٹاف کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے وقت میں تو ٹیوشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میٹرک تک ہم اسکول سے پڑھ کے گئے اور جناب بستے گھر رکھے اور آوارہ گردی سارا دن, کبھی کہیں کبھی کہیں. اور گھر مطلب ہے کبھی شام کو پڑھائی کرنی ہے پڑھتے تھے, لیکن باقاعدہ ریگولرلی کسی ٹیچر کے ہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ حیران ہوں گے کہ میں مطلب ہے انگلش کے اے میں پیپر میں میرے 100 میں سے 88 نمبر آئے, بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی ٹیچر کے ٹیوشن پڑھانے کے. اور بی میں بڑا سخت ہوتا تھا ایگزامینیشن لینے, امتحان لینے والا ٹیچر عبد الرشید ضیاء صاحب ہوتے تھے, بہت پڑھے لکھے, بہت بااصول, بڑے لیکن نمبر دینے میں بڑے سخت تھے. 43.5 پونے 44 اس طرح نمبر دیتے تھے. انہوں نے مجھے نمبر دیے 84.5. وہ ذرا اینک یہاں رکھ کے نا تو اس طرح آنکھوں میں سے دیکھتے تھے. تو وہ بی کے انچارج تھے, ٹیچر انچارج بی. میں ہمیشہ پتہ نہیں ہے کیوں اللہ کی طرف سے میرا اے کلاس میں ہوتا تھا, اے سیکشن میں داخلہ. تو عام طور پہ میں جس کلاس میں بھی گیا اے میں ہوا, یا میں اوپر والے نمبروں میں ہوتا تھا یا یہ وجہ. بہرحال انہوں نے اپنے جب پرچے دکھا رہے تھے تو جوش میں آ کے اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بڑی اچھی انگریزی شستہ بولتے تھے. انہوں نے یہاں ناک پہ اینک کر کے نیچے, تو وہاں وہ پیپر آگے کیا, here is a boy but I think he doesn't belong to our class. He has secured 84.5 marks out of 100 and he is number 1. سارے اسٹوڈنٹ جو سمجھ گئے کہ یہ میرا ہی پرچہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا تھا کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو پاس بک ہوتی تھی جس پہ وہ نمبر لکھے جاتے تھے, تو میں اس میں یعنی کرتا تھا پہلے ہی لکھ لینا فرسٹ کلاس فرسٹ. تو مجھے بعض دفعہ تنزیہ بھی کہنا میرے ہم جماعت لوگوں نے, لو دسو وہ تم رلے ہیں ٹیچر نال, تینوں کس طرح پتا ہے؟ تو انہیں نمبر میں کہ بھائی آپ بھی اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان تو دیکھ لینا. وہ صرف یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب بہت سخت آدمی تھے, وہ بہت زیادہ مارتے تھے اور بڑی سختی کرتے تھے. غیر حاضری نہیں ہونی, پھر پڑھنا ضرور ہے, پھر ٹھیک پڑھنا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. کچھ شوق بھی, کچھ یہ تھا کہ سچی بات ہے ہماری مالی حالت ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتی چلی گئی. اب والد صاحب جو تھے وہ کام جنرل مرچنڈائز کا ختم ہو گیا. اب وہ چھوٹے موٹے کاروبار میں جانا نہیں چاہتے تھے. اب بڑا کلا اور بڑا شملہ باندھتے تھے. ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی, ان کی جو ان کی سوچ تھی اس وقت. بہت حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے. اس وقت ویسے بھی کوئی ملک میں ایسی کوئی خوشحالی والی بات نہیں ہوتی تھی, بڑی بڑی غربت ہوتی تھی. لوگوں کے پاس یہ رزق کی یہ فراوانی نہیں تھی, یہ پیسے یہ دولت یہ نہیں تھی, بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے. تو وہ مجھے اس بات کا بہت خیال رہتا تھا کہ میں نے اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے اور میں نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے, پھر میں نے کوئی روزگار کا سلسلہ کرنا ہے اور میں نے نوکری تلاش کرنی ہے. میرا گھر نہیں چل رہا, ہمارے والد صاحب اب کام نہیں کرتے,
کام نہیں کر سکیں گے مزید، اگرچہ انہوں نے بہت پاپڑ بیلے، انہوں نے وہ نوکری کر لی جو نوکری میں، وہ ٹرانسپورٹ کی نوکری، جہاں ان کی چودراہٹ چلتی تھی وہاں انہوں نے نوکری کرنی پڑی، چونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور میں سچی بات ہے، رزق کی تنگی دور، میں اس وقت بھی بڑا مذہبی خیالات کا بندہ رہا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، 5 نہیں 7 وقت کی نمازیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بڑے چلے کاٹتا تھا۔ اور وہاں ایک بزرگ، وہاں بہت سارے ہیں، میاں نیک محمد صاحب ایک ہوتے تھے بیونڈ 90 ایئرز آف ایج، تو وہ صبح وہ ہرنی شاہ کے گدی نشین تھے، ہرنی شاہ ایک مزار ہے وہاں، ہمارا گھر قریب تھا، تو میں فجر کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتا تھا با جماعت، تو وہ بڑی بڑی بہت اچھے، مطلب خضوع ہوتا تھا ان کی نماز میں، تو وہ بہت اچھا سسٹم کرتے تھے، تو ان کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا، تو انہوں نے ہمیں بہت تعلیم دی، اس لحاظ سے میں پھر تھوڑا سا مذہبی سلسلہ بھی تھا میرا، تو میں نے مطلب ہے کہ وہ سائیڈ بھی رکھی، وہاں سے خوش خطی بھی ان کے گھر سے سیکھی، اور ویسے بھی یہ تو میں نے مطلب ہے میٹرک تک سلسلہ کیا، اور میں مطلب مجھے سیلف میک ہونے کا بڑا شوق تھا کہ میں اپنی کر کے کھاتا ہوں، میں وہ خود اپنے اخراجات، چنانچہ میں نے کتابیں جلد کرنی شروع کر دی، اگرچہ مجھے لوگ بعد میں کبھی تانے بھی مارتے رہے، وہ یہ فلانا یہ ہو جائے نا کتاباں جلد کرنا، میں نے کہا ہاں یار، کتابیں جلد کرنے میں کوئی برائی ہے، کوئی معیوب چیز ہے، اچھی بات ہے۔ میں اپنے آمدنی، یہ تو میں ویسے بھی اس وقت تو اکنامکس نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن میں نے جب ماسٹر اکنامکس سے کیا، اس کے بعد جب کورٹ میں بیٹھے تو میں نے شروع سے یہ کیا کہ کورٹ کے اخراجات جو ہیں وہ میں سرکار کے کھاتے سے نہیں نکالوں گا۔ میں نے کیا سوچا اور اس پہ عمل کیا کہ جناب لوگوں کو بجائے قید کرنے کے جو مائنر اوفینسز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، ان میں جرمانہ کر دیا جائے، وہ اوفینڈر جو ہے، جو جرم کرنے والا ہے، اس کی پسلی دیکھ کے، اس کا اندازہ لگا کے، یہ دیکھ کے پھر جرمانہ اتنا ہی کرتے تھے جتنا وہ پے کر دیتا، وہ جرمانہ بھی مہینے کا خاصا اکٹھا ہو جاتا، اور میری کورٹ روم، اس کی بلڈنگ، اس کا خرچہ، اس کی بجلی اور ملازمین اور دوسرے تیسرے، میری تنخواہ جو اس وقت بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، کلاس 1 جو ہے اس کی تنخواہ 450 روپیہ ہوتی تھی، اور کلاس 2 کی 350 روپیہ۔ میں چونکہ کلاس 1 گزٹڈ آفیسر تھا، اس لیے میری تنخواہ 450 تھی، پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اب اس کے بالکل الٹ ہے، اب جیب بھری ہوتی ہے نوٹوں کی، سمجھ نہیں لگتی، پینشن لیتے ہیں اتنی ساری لاکھوں میں، تو وہ آپ جیب میں پہلی تاریخ کو ایسے اڑتے ہیں، وہ پنجابی کی مثال بنی، وہ یہ پیسے تو توتا نہ اڑ دے پہلے، یہ مجھے سب میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ میں ہر چیز کی نا بیک گراؤنڈ معلوم کر کے چھوڑتا ہوں، تو یہ مجھے نہیں پتا آج تک، چلو میں نے کہا پتہ لگائیں گے کہ یہ کیسے محاورہ بنا، توتا طرح اڑ دے پہلے، کہ بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، پیسوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، ویلیو، تو اس وقت 450 روپے کی بڑی قدر تھی، ختم نہیں ہوتے تھے، آپ ملازموں کو بھی تنخواہیں دیتے تھے، تو 1 روپیہ تو بڑی چیز تھی، 1 روپیہ آپ کسی فقیر کو دے دیں خیرات میں تو اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے تھے کہ روپیہ، پورا 1 روپیہ۔ تو یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں
پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، میں میٹرک بڑے ٹاپ نمبروں میں نے کیا، اور پھر سچی بات ہے میری ماں اتنی خوددار تھی، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں پنجابی چ کس لیے ہونا کہ میری ماں مینوں گٹھا نال ناپتی رہی، یعنی مجھے ناپتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو، یہ کام کوئی کرے سیکھے تو پھر میرا ہاتھ کھلا ہوئے، میرے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ وہ بڑی محنت شاقہ کرتی تھی۔ آج کل تو مل جاتے ہیں نا مسالے پیسے ہوئے، نمک پسا ہوا، مرچیں پسی ہوئی، ہلدی پسی ہوئی۔ اس وقت ہماری مائیں مطلب کوٹتی تھیں، خود بناتی تھی، پیستی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو چکی بھی پیستے ہوئے دیکھا ہے کہ چلو اے جڑا اگرچہ مشینیں لگ گئی تھی، یہ آٹا پیسنے والی مشین لگ گئی تھی شرکپور میں بھی، اور آٹا میں پسوا کے لایا کرتا تھا، لیکن شروع میں بڑے بچپن میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا، اور جب دیہاتوں میں جاتے تھے تو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں نانی دادی کے برابر وہ بھی صبح اٹھ کے، ایک تو ارلی اٹھتی تھی تو وہ بھی وہ چکی جو ہے اس کا آٹا، ایک تو چکی کا آٹا ہم اب بڑے قیمتی زیادہ قیمت دے کے لاتے ہیں کہ جی یہ میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ جی چکی کا آٹا کھاؤ کہ بہت سارے پرابلم سے بچ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جناب میں میٹرک پاس کرنے کے بعد میری ماں کی یہ خواہش کہ میرا پتر ہن میٹرکولیٹ ہو گیا تو جلدی کرے نوکری لگ جائے، چنانچہ بڑی کوشش کی کہ چلو کہیں پرائیویٹ ٹیچر ہی لگ جائے کسی اسکول میں۔ تو میرا دماغ ویسے اس وقت بھی سچی بات ہے بڑا اونچا تھا، میں چھوٹی موٹی نوکری کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میرے بہت سارے ہمارے والد صاحب، اس وقت جو ہماری ٹرانسپورٹ کمپنی تھی اس کا نام تھا لاہور ریحان ٹرانسپورٹ کمپنی۔ تو میرے جو دوست اور ساتھی، دو فیملیز ایکول، ہم برابر تو ان کے باپ مثلا ڈرائیور تھے، تو وہ ان کے بچے جو میری ہم عمر تھے یا میرے کلاس فیلو تھے وہ لگ گئے نوکری لاہور ریحان ٹرانسپورٹ میں ہی۔ تو میں بھی جب اپنے والد صاحب کا وہ بکنگ کرتے تھے، جب میں لے کے جاتا تھا ان کا ٹفن کیریئر جس میں ان کی ہوتی تھی روٹی کھانا ہوتا تھا، تو میں کسی وقت وہ مجھے ملتے نا وہ ٹرانسپورٹ والے، اور یار برخوردار کاکا اختر میاں وہ تو کدوں لگنا ہے یار، وہ فلانا اسحاق لگ گیا، فلانا سعید لگ گیا فلانا۔ میں نے بڑا غصہ کرنا، میں نے کہا نہیں میں نہیں لگاں گا، اور میں بڑا افسر لگاں گا، میں حالی پڑھنا ہے بڑا، میں نہیں اتنا پڑھائی ختم کرنی۔ کالج تو میں جا نہیں سکا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے ارادہ کر رکھا تھا اور وہ پورا کیا کہ میں پرائیویٹ پڑھوں گا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ عجیب بات تھی کہ اس وقت آپ پرائیویٹ ایف اے نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ میٹرک کے بعد ایف اے کر لے یا بی اے نہیں، اس وقت آپ کو کوئی درمیان میں منشی فاضل کرنا پڑتا تھا، وہ فارسی کا عربی فاضل وہ آپ کو کرنا پڑتا تھا، یا وہ کرے یا وہ کرے، اسی طرح اور کوئی، اس کو ہم لوگ اس وقت تنزیہ کہتے تھے، بٹھنڈا لائن۔ اس کے بعد آپ پھر صرف انگلش کا ایف اے کریں گے، انگلش کا بی اے کریں گے اور آپ ایف اے بی اے ہو جائیں گے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے ایف اے کرنے کے بعد جب بی اے کی ہو گئی، ڈگری مل گئی، ملک امیر احمد خان کے دستخط میں بڑی دیر دیکھتا رہا کہ اے وے ملک امیر احمد خان جڑا گورنر ویسٹ پاکستان ہے، انہیں بطور چانسلر پنجاب یونیورسٹی اے میرے وہ دستخط ہوئے
وہ दस्तखत फिर ठप्पा लगाते जाते थे। इतने हजार दस्तखत गवर्नर साहब कहाँ करते। मकसद ये है बात करने का कि जब आप इरादा कर लेते हैं ना किसी चीज़ का तो वो हो जाती है। अल्लाह मुसब्बुल असबाब है, वो कर देता है। अब मैं सोच रहा हूँ इस वक्त कि यार बड़ी लंबी हो गई है, ये आज यहीं पर ना ख़त्म कर दें कि कल फिर इस पर आगे यहाँ से शुरू करेंगे। ये 2-3 अक्सात बनेंगी क्योंकि मेरी कहानी ज़रा लंबी है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बता दिया जल्दी से कि बीए फुल सब्जेक्ट भी किया, फिर एलएलबी में दाखिला लिया पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, फिर वहाँ से बड़े हाई नंबरों में किया एलएलबी। उसके बाद फिर मास्टर किया इकोनॉमिक्स का, वो भी बड़ी ज़बरदस्त डिग्री थी। उसके बाद फिर मुकाबले के इम्तिहानों में मैंने बड़ी कार्रवाई डाली। और मैं अब कल भी मेरे एक दोस्त आए हुए थे, वो मुझे कहने लगे कि जी देखो ਜਿਹੜਾ फलाना डॉक्टर सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ उधर तुसी जाते थे तुसी उधर जाना सी। मैं कहा नहीं, मैं इधर भी कोई कम नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा मैं, उनका नाम सलमान इकबाल है, तो सलमान साहब वैसे डॉक्टर भी कैसे बनते हैं, मेरे अपने सारे बच्चे डॉक्टर ने, लेकिन ये देखो कि वो डॉक्टर कैसा सी। उसकी कहानी भी मैं आपको किसी वक्त सुनाऊंगा, बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन मेरी उसकी बहस हो गई तो मैं जवान था, जैसे फिर स्टूडेंट होते हैं जवानी, मैंने उसे कहा डॉक्टर व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे और मैं इतना मुश्तिल था कि आई वांटेड टू मिसबिहेव विद हिम। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दे के तो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कराया था मेडिकल बोर्ड। वो कहता था डॉक्टर के ही सफरिंग फ्रॉम रेटिनल पिगमेंटेशन। मैंने कहा मुझे कभी सिर पीड़ नहीं हुई, आप कहते हैं आपकी नज़र को ये है। तो उसने मुझे गुस्से से कहा अब क्या बातें करते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूं आप जब बूढ़े होंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। मैं भी बड़ा गर्म था, मैं उसके वैसे ही देंगा बुश्ती करने के मूड में था। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुसी मामे लगते हो बूढ़े होने के, आपने यू हैव टू एग्जामिन मी व्हाट आई एम एट द मोमेंट, जो इस वक्त हूं। इस वक्त ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, 6/6 है मेरी नज़र, मुझे कोई खराबी नहीं। और मैंने कभी सिर पीड़ नहीं हुई। मैं 10-10 घंटे मुतवातर पढ़ता हूँ, ये इतना कुछ पढ़ा है तो मैं इतने नंबर लेके तो इतने सारे पाकिस्तान लेवल पर मैं आ गया हूँ। तो आप क्या समझते हैं? उस पर उसने कहा नहीं आप तो बदतमीजी पे उतर आए हैं। मैंने कहा कैसी बात है? उसने कहा मैं टोपी पाई है, मैं अचकन पाना, मैं फलाने मुल्क गया। मैं कहा जन्नत में जाएं आप, मुल्क में क्या आपने जाना है, आपको ये नहीं पता। तो मैं अब रोज सोचता हूं कि यार देखो वो डॉक्टर फौत हो चुका है, अल्लाह के पास चला गया, उसका भी वहां हिसाब हो रहा होगा। अगर यहां जिंदा होता तो मैं उससे जरूर पूछता डॉक्टर साहब ऐ मैनू सियानो ना, मैं वो ही अख्तर नहीं मंगा जिन्हें तुहाडे 2 बारी पेचा पिया तो तुसी यह कहंदे रहे। जद कि मेरे को चोटी दे डॉक्टर नज़ान अली सैयद और फलाना उन्होंने 6/6 के सर्टिफिकेट सन, तो मैंने तुझे टेस्ट भी करते रहे, मैं बाद हो ही गया ना। ये भी तो डॉक्टर ही ने ना जिन्होंने मैं दोबारा मैं इम्तिहान किया तो पास हो गया। तुझे केड़े ਲਈ फिरते हो वड्डियां डिग्रियां तो जी मैं फलाने मुल्क गया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। जितनी ज्यादा रुकावटें आएंगी वो सारी रुकावटें आपको, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरा एक दोस्त सी तो वो इनू इस तरह पढ़ता सी, तुंदिए बादे मुखालफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। और का लफ्ज विचो वो ऐड किया करता था। मकसद ये है
بات سن لیں آج میری، باقی باتیں میں پھر کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی سمجھیں کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ نے ہار نہیں ماننی. حالات جتنے مرضی خراب ہو، آپ کامیاب نہ ہو مجھے پکڑ لیں. آپ کو لگے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے تاکہ کہ آپ کامیاب ہو جائیں. میرے پاس دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ہسٹری ہے کہ یہ کے ایف سی والا یہ اتنی مرتبہ فیل ہوا، ایڈیسن اتنی مرتبہ فیل ہوا، یہ فلانا اتنے سینکڑوں مرتبہ، کوئی ایک مرتبہ نہیں. جب بھی وہ فیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ اور آپ نے ٹرائی کرنی ہے. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے گریڈ 20 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی 1998 میں. اللہ کا فضل ہے اتنے زیادہ. اب بھی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں اب بھی میری ساری زندگی میری اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ کا ارادہ مصمم ہونا چاہیے، آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اللہ کی ذات بابرکات پر آپ کا فیتھ ہونا چاہیے. وہ کبھی کسی کی محنت رائے گاہ نہیں کرنا چاہتا. تو میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں. میں نے تمام لوگوں کو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ لکھ لیں کہ آپ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. مجھے سارا پاکستان کہتا تھا او پاجی او برخوردار ہو کاکے او تو کس طرح ہو جائے گا، او یار تم گھر بڑھیا پڑھے ہیں، او تو بھائی تو ایف اے کتوں کیتا ہی، بی اے کتوں کیتا ہی، او تو کہڑے یونیورسٹی دا گریجویٹ ہے، او یار دسو لو او تیرے کو بڑے افسر لگے نے، کوئی تیرا کیڑا رشتہ دار وڈا کو تیرا دادا پردادا کوئی بڑا وڈا افسر ہے. او بابا جی تسی ٹاٹاں دے پڑھے ہو، اتنے انگلش میڈیم والے بچے آتے ہیں، یہ مقابلے کا امتحان ہے، پاکستان لیول کی گل ہے. تھی کمال گلاں کرتے پے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. صرف میری ماں مرحومہ، میری والدہ مرحومہ وہ میرے لیے دعا بھی کرتی تھی، اور وہ اکیلی صرف اس دنیا میں صرف ایک میری والدہ تھی اس خطہ ارض پر جو کہتی تھی پتر تو ہو جائے گا. میں تو دس نہیں پہ میرے بیٹے، میں تیرے لیے دعا کیتی ہے اللہ نے قبول فرما لی ہے، تو ہو جائے گا. ایک صحیح نصیحت میری ماں نے کی، پتر زیادہ شور نہیں بجانا، دسنا نہیں لوگا، تو چپ کر کے اپنا. جب میں نے امتحان دیا زیادہ نہیں خفیہ رکھا، زیادہ نہیں لوگوں کو بتایا. یہ بھی فلاسفی کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی معنی دارت، اس کے بھی ایک معنی ہے. چنانچہ آج کی بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ روز کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اندر سے ہم کمزور ہیں، ہم جو ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں لیکن کامل یقین یارو کامل یقین نہیں رکھتے. آپ کامل یقین کر لیں، کامیاب نہ ہوں تو مجھے پکڑ لیں. تھینک یو ویری مچ.